حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، تو شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ لوگ نا کہانیوں میں زندہ رہتے تھے، بڑے بوڑھے کہانیاں سنایا کرتے تھے، اور کہانیوں میں ایک کہانی کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا تھا کہ خزانہ مل گیا فلانے کو، تو یہ خزانہ بڑی نعمت تھا، اور پھر وہ کہانیاں بچوں کے خواب بھی بن گئی۔ وہ بعض ایسے بھی تھے نادان جو محنت کرنے کی بجائے کسی خزانے کے چکر میں پڑ گئے کہ کہیں سے کوئی خزانہ ہی ہاتھ لگ جائے، میں سویرے اٹھوں اور جناب میرے نہ بس تکیے کے نیچے نہ خزانہ ہی خزانہ ہو، میں بس جا رہا ہوں تو میری گاڑی سے کوئی چیز ٹکرائے اور میں اتروں تو خزانہ ہی خزانہ ہو۔ وہ چونکہ کہانیوں میں خزانہ تھا، باتوں میں تھا، تو وہ باتیں خیال بن کے طبیعتوں پہ جم گئی، تو خزانہ تلاش کرتے ہیں لوگ، خزانہ ڈھونڈتے ہیں لوگ، خزانے کی طلب کرتے ہیں، چاہتے ہیں خزانہ ہاتھ آ جائے۔ اور خزانے کی جو عرف عام میں تشریح ہے وہ یہ ہے کہ اب خزانہ ہاتھ آ گیا، اب بھائی ختم ہو گئی بات، اب کوئی ضرورت ہی نہیں بچی۔ اور لوگ بطور تنقید بھی ایک بات کرتے، پتہ نہیں اس کے ہاتھ کون سا خزانہ آ گیا ہے۔ تو خزانہ یہ ہے کہ اب ختم ہو گئی، اب یہ سب سے امیر شخص ہے، تو بھائی خزانہ ہی نہ بتا دیں آج آپ کو خزانہ کیا ہے۔ اور خزانہ سارے ہی پا سکتے ہیں، تھوڑی جد و جہد کریں تو خزانے کے قریب جا سکتے ہیں۔ امام بہقی نے، حافظ منذری نے حدیث نقل کی ہے، حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا، ہمیشہ تمہارے پاس ہی رہے گا، اتنا بڑا خزانہ ہے قناعت، جو تمہارے پاس ہے اس پہ راضی ہو جاؤ، یہ وہ خزانہ ہے، حضور فرماتے ہیں کبھی ختم ہوگا ہی نہیں، تمہارے پاس ہمیشہ فراوانی رہے گی، وسعت رہے گی، تمہارے پاس بہت کچھ رہے گا، شرط یہ ہے کہ تم قناعت اختیار کرو۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے آ کے کہا تھا، حضور میں بے چین بڑا رہتا ہوں، بے قراری بڑی ہے، اضطراب بڑا ہے، دل بڑا پریشان رہتا ہے۔ حضرت ایک چیز ہے جو بندے کو راحت میں مبتلا کرتی ہے، اس کے وجود کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہا وہ قناعت ہے۔ لالچ چھوڑ دے تھوڑا سا نا، میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بعض لوگ اس لالچ کی وجہ سے اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے، اپنے بیمار ماں باپ کو ٹائم نہیں دے پاتے، اس لالچ اور ہرس اور ہوس کی وجہ سے ڈھیر ساری دشمنیاں مول لے لیتے ہیں۔ اور جب یہ لالچ اور ہرس ہوس بڑھ جاتا ہے، پھر لوگ کسی شخص سے ڈیلنگ نہیں کرتے، وہ پیسوں سے ڈیل کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں میں فلاں آدمی سے کیسے نفع اٹھا سکتا ہوں۔ مومن کی جو ایک خوبصورت روحانی، معنوی اور حسین زندگی ہوتی ہے، وہ اس زندگی کا لطف نہیں پا پاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر چیز کو پیسوں میں تولتے ہیں، ہر چیز کو شہرت میں تولتے ہیں، ہر چیز کو خود پسندی میں، تعریف میں تولتے ہیں۔ تو کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، آگے بڑھیں، لیکن قناعت والی زندگی اختیار کریں۔